Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت کی موت سے نوازا. شہادت اللہ کے نبی ایک مرتبہ احد پہاڑ پر کھڑے ہیں، پہاڑ ہلنے لگا. اللہ کے نبی بھی کھڑے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں کھڑے ہیں چاروں. اللہ کے وہ پہاڑ ہلنے لگا. اللہ کے نبی نے فرمایا احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، 2 شہید کھڑے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 18 ذی الحج کو ان کی شہادت کا دن، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 ذی الحج کو آپ نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز کے دوران آپ نے صف سیدھی فرمائی اور اللہ اکبر کی آواز جو کہی تو یہ فیروز نامی مجوسی تھا، یہ مسلمان نہیں تھا. اور یہ ہمیشہ سے غیر مسلموں کی یہ عادت رہی ہے کہ مسلمانوں کو اس حال میں شہید کرتے ہیں کہ نماز کی حالت میں. تو یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں کہ وہ کسی کو عبادت میں مارے. فیروز نامی تھا، ابو لولو فیروز مجوسی تھا، اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ غلام تھا، آزاد کردہ غلام. تو یہ نماز میں آگے کھڑے تھے اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناف کے نیچے وار کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا. انہوں نے نماز پوری کی ہے، مختصراً نماز پڑھائی ہے، اور پھر نماز پوری ہونے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آگے آئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کس نے وار کیا؟ تو انہوں نے کہا وہ لولو فیروز مجوسی نے. تو کہنے لگے اسے کیا ہو گیا، میں تو ہمیشہ اس کی خیر خائی کے بارے میں سوچتا تھا، خیر خائی کے حکم دیتا تھا، اسے کیا ہو گیا؟ پھر کہنے لگے اے اللہ تیرا شکر ہے میں کسی مسلمان کے ہاتھوں سے نہیں مارا جا رہا، میں کسی مسلمان کے ہاتھوں سے نہیں مارا جا رہا. پھر آپ لیٹے ہوئے، زخم گہرا تھا، کچھ صحابہ کہنے لگے بچ جائیں گے، کچھ رائے دینے لگے. پھر آپ کو شربت پلایا گیا، کوئی شربت، وہ زخم کے راستے سے باہر آیا. تو صحابہ سمجھ گئے کہ اب یہ نہیں بچ سکتے، اب شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے. پھر یہ 3 دن آپ کا اسی حال میں بے ہوشی کی حالت میں آپ کے یہ 3 دن گزرے ہیں. لیکن جب ان 3 دنوں میں بھی نماز کا وقت آتا، حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاتا ہے امیر المومنین الصلاۃ، نماز کا وقت، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھ کر بیٹھ جاتے اور کہتے ہیں ہاں میں نے اللہ کے نبی کی زبان سے سنا ہے جو نماز نہیں پڑھتا اسلام میں اس کا کوئی حصہ کوئی نہیں. پھر آپ آخری دن جب آپ کی شہادت کا وقت پہنچا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نزع کی حالت میں بہت سارے معاملات، بہت سارے، یہ لمبی بات ہے، بہت سارے معاملات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت میں کیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، باقی صحابہ کو ان سے وصیتیں فرماتے رہے، اور وہ ان کو یہی کہتے رہے جو خلیفہ بنائے گئے ان کی اطاعت کرنا، اللہ رسول کی اطاعت پر جمع رہنا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دنیا سے جاتے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تجویز فرمایا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھ سے اللہ پوچھیں گے کیا کر کے آئے ہو تو میں یہ کہہ دوں گا آپ کے بعد آپ کے محبوب بندے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا کر آئے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت تھا، اپنے بیٹے کو بھیجا اور کہا جاؤ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو عمر، امیر المومنین نہ کہنا، عمر کہنا، عمر میرے والد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں آپ کے حجرے میں اجازت مانگتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر گئے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سن کر اور زخمی ہونے کا سن کر رو رہی ہیں. تو انہوں نے سلام کیا اور کہا میرے والد عمر آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پڑوس میں سونے کی اجازت مانگتا ہوں کہ مجھے وہاں دفن کیا جائے. حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے کہنے لگی یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں عمر کو اس پر ترجیح دوں گی، عمر کو ترجیح دوں گی. انہوں نے کہا اجازت ہے. وہ آئے واپس
تو جب یہ آئے تو عمر رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے، انہیں کہنے لگے مجھے بٹھایا گیا، تو آپ کو انہوں نے کہا آ کر کے وہ اجازت مل گئی، تو کہنے لگے نہیں، بلکہ جب میں مر جاؤں اور میرا جنازہ پڑھا جائے تو جنازہ اٹھا کر حجرے کے باہر رکھ دینا، اور ایک مرتبہ پھر اجازت لینا، کہیں میری زندگی میں مجھ سے شرم حیا کی وجہ سے اجازت نہ دی ہو، پھر اگر اجازت ملے تو اندر دفن کر دینا، نہ ملے تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ جب آپ کا جنازہ پڑھایا گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ انتقال شہادت سے پہلے اپنے بیٹے کی گود میں سر رکھا ہوا ہے، بیٹی کو کہنے لگے میرا سر زمین پہ ڈال دو، انہوں نے گود سے اٹھا کے پنڈلی پہ رکھا، آپ کا سر مبارک، کہنے لگے تیرا ناس ہو، میرا سر زمین پہ ڈال دو، زمین پہ ڈالا، اور آپ اپنے رخسار زمین سے رگڑ رہے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، اور کہنے لگے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر تیرے لیے ہلاکت ہے اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ تو اتنی دیر میں بعض آتا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ تشریف لائے، بعض کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، یہ حالت دیکھی تو کہنے لگے امیر المومنین تسلی رکھیں، میں نے اللہ کے نبی کی زبان سے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ سنا، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے، میں ابو بکر اور عمر اس طرح، میں ابو بکر اور عمر اس طرح، تم تسلی رکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے علی کیا قیامت کے دن بھی گواہی دو گے اگر اللہ نے پکڑ لیا؟ فرمانے لگے میں بھی گواہی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے کہا میں نے اللہ کے نبی سے سنا یہ گاٹی وہ گاٹی یہ سب پار ہو جائیں گے، کہنے لگے اس سے تسلی ملی، کہنے لگے کہ مجھے تم نے تسلی دی، قیامت کے دن گواہی دو گے کہ ہاں دوں گا۔ پھر آپ کا انتقال ہوا، جنازہ اٹھا کر رکھا گیا حجرے کے باہر، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اونچی آواز سے ان کو پکارا اور کہا اما والد کا جنازہ حاضر ہے، عمر کا جنازہ حاضر ہے، اجازت ہو تو اندر دفن کر دیں۔ اور وہ پردے میں باہر چلی گئی اور کہنے لگی اجازت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب دفن کرنے لگے تو میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور فرما رہے ہیں عمر مجھے پتا تھا یہاں تو ہی آئے گا، تیرے سوا کوئی نہیں آ سکتا، یہاں تو ہی آئے گا، تیرے سوا کوئی نہیں آ سکتا۔ میں نے اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے کئی مرتبہ سنا، آج حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا قبول ہو رہی ہے جو ان دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک، شہادتاً فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت نصیب فرما، اور وجعل موتی فی بلاد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اپنے نبی کے شہر میں مجھے موت عطا فرما۔ صحابہ حیران تھے یہ دعا کیسی ہے، مدینے میں تو کوئی جنگ ہوگی نہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے شہادت کامل، نبی کے مصلی پر شہادت کامل، مرنے والا مجوسی ہے غیر مسلم ہے، شہادت کامل اللہ نے عطا فرمائی، اور یہ 22 لاکھ مربع میل کے وہ حکمران کہ جنہوں نے اپنے حکمرانی میں ان عدل و انصاف کو عام کیا اور اللہ کے احکامات کو نافذ کیا، وہ آج یکم محرم سن 23 ہجری یکم محرم الحرام اور انگریزی کے لحاظ سے 3 نومبر 644 عیسوی کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس دانے فانی سے رحلت فرما گئے۔ تو یہ ان کی شہادت اسلام کے لیے تھی، اللہ کے نام پر جان بھی قربان کی، مال بھی لگایا اور ایسی زندگی لے کر گئے کہ اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی۔